إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ فصلت کا آخری سبق ہے اور 25واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف، کس کی طرف؟ رب کی طرف، کہ اس کا علم، اس کا آنا کب ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو بھی معلوم نہیں۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتا من ثمرات کوئی بھی پھل من اکمامها اپنے شگوفوں سے، اپنے غلافوں سے۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی بھی مؤنث، ولا تضع الا بعلم، اور نہیں کوئی جنتی، کوئی مؤنث نہیں جنتی الا بعلم، مگر یہ سارا اس کے علم میں ہے۔ ویوم ینادیہم، اور جس دن ینادیہم وہ ندا دے گا ان کو، این شرکائی، بلائے گا ان کو، این شرکائی، کہ کہاں ہیں تمہارے شریک؟ قالوا، تو وہ کہیں گے آذناک ما منا من شہید، وہ کہیں گے آذناک، ہم میں سے کوئی گواہ نہیں، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی گواہ نہیں، آذناک، ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم نے یہ عرض کر دی کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یدعون، جنہیں وہ بلاتے ہیں، من دون اللہ، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قیامت کے دن سے پہلے جن لوگوں کو وہ بلاتے رہے، شریک کرتے رہے، شریک بناتے رہے اللہ کا، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سمجھ لیں گے، گمان کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارے کی جگہ ان کے لیے نہیں ہے۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، نہیں تھکتا، نہیں مایوس ہوتا انسان، من دعاء الخیر، خیر کو مانگنے سے۔ دنیا جتنی بھی مل جائے نا، یہ نہیں کہتا کہ اب مجھے نہیں چاہیے، ہے نا ایسے؟ جتنا بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اب مجھے اور نہیں چاہیے، جتنی بھی بھلائی ملتی رہے، پیسہ ملتا رہے، اچھائیاں ملتی رہیں، جتنا بھی کھیل لے، آپ کو جتنی بھی زیادہ چھٹیاں کر دیں، تو آپ یہ تو کبھی نہیں کہتے کہ اب بس ہے، اب کم ہے۔ چھٹیاں ہوں، کھیل کا ٹائم آپ کو مل جائے، پیسہ مل جائے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ خیر میں حریص ہے آگے، اور انہ لحب الخیر لشدید، کہ خیر کا بہت بڑا حریص ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، پھر یہی کہا گیا نا کہ وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ نہیں تھکتا انسان خیر کو مانگنے سے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قنوط، تو وہ یئوس، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، قنوط نا امید ہوتا ہے۔ جبکہ دونوں چیزیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور چھین کر بھی آزماتے ہیں، دونوں طریقے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر البتہ ہم چکھائیں ان کو رحمتاً، کوئی رحمت، منا، اپنی طرف سے، من بعد ضرّا، اور بعد اس تکلیف کے، مست ہو، جو اس کو پہنچتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ ضرور وہ کہے گا، ھذا لی، یہ میرے لیے ہے۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی رحمت ملے، کوئی جو ہے دنیا کی فراوانی ملے، تو کہتا ہے میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے یوں نہیں کیا تھا، میں نے فلاں کیا تھا، اس وجہ سے ملا ہے۔ جس طرح اس پیچھے پڑا ہے نا، قارون نے کہا تھا یہ علم، یہ تو میرے، یہ مال و دولت تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے نا۔ لَيَقُولَنَّ ھذا لی وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، دوسری کیا خرابی ہوتی ہے اس میں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں، میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ فراوانیاں، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ مال، یہ سب کبھی ختم ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ختم ہونے والا۔ جس طرح پیچھے سورہ کہف میں بھی ہے، جب دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، دوسرا تھوڑا غریب تھا، وہ اس کو سمجھاتا کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کر، اور اپنی آخرت کو بھی سنبھال لے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے آخرت کے گھر کے لیے کچھ فکر کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ مجھے نہیں لگتا، وما اظن الساعة قائمہ، مجھے نہیں امید کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور دوسری بات یہ، اگر ہوئی بھی صحیح آخرت، پہلے تو کیا ہے کہ نہیں ہے، اگر ہوئی بھی صحیح آخرت تو پھر کیا ہوگا کہ جس طرح دنیا میں مجھے اللہ نے دیا ہے نا مال و دولت، فراوانیاں، وہاں بھی مجھے یہ ایسے ہی ملے گا۔
ٹھیک ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، یہ بھی اسی طرح کا لفظ. وَلَئِن رُجِعْتُ، اگر میں لوٹایا گیا، إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اللہ کے ہاں تب بھی میرے لیے اچھا ہوگا. آج بھی کئی دنیا دار یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ہمیں اللہ نے دیا ہے نا مال، دولت، پیسہ، عہدہ، اور مسلمان اکثر جو ہے ایمان لانے والے، اس وقت بھی صحابہ کرام فقراء تھے، غریب تھے، اور اب بھی ایسے ہے. دیندار لوگ اکثر نہ ان کے پاس اتنا بڑا دولت، نہ گاڑیاں، نہ بنگلے، نہ کوٹھیاں، نہ حکومت میں کوئی عہدے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ اللہ کا فضل، دنیا کی ساری دولتیں اس وقت ہمارے پاس ہیں تو فوت ہونے کے بعد بھی وہ ساری کی ساری ہمارے پاس ہی ہوں گی. ٹھیک ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو پھر اس وقت بھی میرے پاس میرے لیے یہی حسنہ ہوگا، اچھائی ہوگی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، البتہ ضرور ہم خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جو انہوں نے عمل کیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور چکھائیں گے ان کو بہت سخت سزا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان پر، آرس، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک پہلو کے بل ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو تکلیف پہنچے، پیچھے بتایا نا ابھی دونوں طریقے ہیں اللہ کی آزمائش کے، لیکن جب شر پہنچتا ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر بیٹھتا جو ہے نا مسجد مل کے. ادھر ایک مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ ایک ساتھی تھے، ان کی نا کوئی تکلیف آئی ان کو، تو امام کے پیچھے اذان سے پہلے آگے بیٹھے ہوتے تھے. امام کے پیچھے اذان سے پہلے، اذان ہوئی پھر نمازیں، پھر نفل، سنتیں، پھر رو رو کے دعائیں. جیسے وہ مشکل ٹلی، اب مسجد میں نظر بھی نہیں آتے. جمعے آتے ہیں، کئی دفعہ ان کو کہا ہے کہ وہ دن یاد نہیں ہے، بھول گئے. تکلیف تو ٹل گئی، اب ختم، اللہ بھول گیا. تو یہ انسان کی فطرت ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کہہ دیں اگر ہے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، پھر تم اس کا کفر کرتے ہو. من اضل، کون ہے زیادہ گمراہ اس بندے سے، ہوا فی شقاق بعید، جو بہت دور کی مخالفت میں ہے. سنریم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، افق میں، آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اندر بھی. ان کے اندر سے مراد شہر مکہ بھی، اور ان کے اندر سے مراد انسان کے جسم کے اندر بھی ایسی ایسی نشانیاں موجود ہیں. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. یہاں ہو کی ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ حق ہے یا اللہ کا قرآن، دونوں یہ حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں آپ کا رب کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار بے شک وہ شک میں ہے اپنے رب کی ملاقات سے. الا انہ بکل شیء محیط، اور بے شک وہ رب ان کو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. یہاں تک یہ صورت کمپلیٹ ہوئی، آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ.